أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. جو قصہ ذکر ہوا اس سے متعلق قرآن میں فرمایا گیا، پس دونوں چل دیے، یعنی ساحل پر کشتی پر سوار ہونے کے ارادے سے کشتی کی تلاش میں چلے. وہاں ایک کشتی مل گئی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے. جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہوں نے کہا یہ دونوں چور ہیں، ان کو کشتی سے نکال دو. کشتی کے مالک نے کہا یہ لوگ چور نہیں ہیں، مجھے ان کے چہرے انبیاء کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کشتی ان کی طرف سے گزری. موسیٰ اور خضر نے کشتی والوں سے سوار کر لینے کی درخواست کی. کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا، بلا کر ان دونوں کو سوار کر لیا. حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا، یعنی کشتی کا ایک تختہ ایک تختے کو ایک طرف سے اکھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کشتی والوں کو ڈبونے کے لیے آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا؟ انہوں نے تو ہم کو بلا کر سوار کر لیا اور آپ نے کشتی کو توڑ دیا کہ سب پانی اندر آ جائے اور ڈوب جائیں. آپ نے بڑی بری حرکت کی. موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا آپ نے بڑی بری حرکت کی، یعنی بڑی مصیبت ہے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بڑا شیشے کا پیالہ لے کر کشتی کے سوراخ پر ڈھانک دیا. جس کی وجہ سے کشتی میں پانی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے کہا کیا آپ سے میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ کہنے لگے میں بھول گیا تھا، آپ میری گرفت نہ کریں. یعنی جو معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی سوال نہیں ہوگا، اب میں سوال نہیں کروں گا، اور معاہدہ ٹوٹ رہا ہے. تو فرمایا مجھے یاد ہی نہیں رہا، جو میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا میں بھول گیا. آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسے سوال نہیں کروں گا. یعنی جو پہلی نصیحت آپ نے کی تھی اس پر میں نے عمل نہیں کیا، اس پر میرا مواخذہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی پہلی حرکت بھول کی وجہ سے تھی،
دوسری حرکت شرط کی بنیاد پر تھی، تیسری حرکت قصدن تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھولے نہ تھے، نسیان کا تذکرہ ضمنی طور پر آ گیا۔ آگے فرمایا اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے، یعنی مجھ پر تنگی نہ کرے، مواخذہ نہ کرے، مجھ پر مشقت اور تکلیف نہ ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد دونوں چلے، کشتی سے اترے اور پھر چل دیے، یہاں تک کہ جب دونوں کو ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا، فقتلہ۔ اہل تفسیر نے یہ لکھا ہے، لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکا کھیل رہا تھا جو خوش کلام اور حسین تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چھری سے اس کو ذبح کر دیا۔ بعد نے فرمایا اس کی گردن پکڑ کے اس کے گردن سے اس کا سر اکھاڑ دیا۔ بعد نے فرمایا کہ اس کا پتھر سے سر کچل دیا، کسی نے کہا اس کا سر اکھاڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ مفسرین کے ہاں یہ ہے کہ وہ لڑکا نابالغ تھا، یعنی قرآن میں غلام کا لفظ استعمال کیا۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکے کو غلام نہیں کہا جاتا، غلام کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ نابالغ پر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے معصوم جان کو قتل کر دیا۔ اگر وہ نابالغ بچہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نفسا زکیہ نہ فرماتے۔ بعض نے فرمایا کہ وہ نوجوان تھا، راستہ لوٹنے والا تھا، اپنے والدین کے پاس پناہ گزین ہو جاتا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ اس سے دکھ پاتے تھے، اس وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ ابی بن کعب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس لڑکے کو خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، اگر زندہ رہتا تو ماں باپ کو اللہ کے نافرمان کفر میں مبتلا کر دیتا، فقتلہ۔ علماء مفسرین نے فرمایا جیسے حضرت خضر نے اس لڑکے کو دیکھا بغیر تحقیق کے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے مار ڈالا؟ بلا شبہ آپ نے بالکل یہ ناجائز کام کیا ہے۔ یعنی معصوم لڑکا تھا، معصوم سے مراد نابالغ تھا، کم عمر تھا۔ خیر یہ جب یہ قصہ ہوا پھر حضرت خضر نے فرمایا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ یعنی یہ معاہدہ بالکل یہاں ختم ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس مرتبہ کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یعنی جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
یہ آخری غلطی ہے، اگر مجھ سے اس کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو میرے ساتھ جدائی کا معاملہ کر دینا۔ یعنی آدمی جب اپنے بڑوں کے ساتھ رہے تو صبر سے کام لینا چاہیے، سیکھنے کا دور ہوتا ہے، سیکھنا چاہیے۔ تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ بے شک میری طرف سے عذر کے انتہا کو پہنچ گئے، 3 بار مجھ سے آپ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اور موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، اگر عجلت سے کام نہ لیتے تو اور عجیب واقعات دیکھتے، لیکن ان کو اپنے ساتھی سے شرم آئی۔ میرے بھائی موسیٰ پر اللہ رحمت فرمائے، ان کو شرم آ گئی، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اگر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو بڑی عجیب باتیں دیکھتے۔ پھر دونوں چل دی، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بستی انطاکیہ تھی، حتی اذا اتیا اہل القریہ، یہ انطاکیہ کی بستی ہے۔ کسی نے اس کا نام برقہ کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اندلس میں ایک شہر تھا، وہ مراد ہے۔ تو دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا، استطعما اہلھا فابین یضیفہما، مگر انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے بستی والے کنجوس تھے، دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے، ان کے مجلسوں میں گشت کیا، کھانا طلب کیا، انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے، حضرت قتادہ نے، بدترین بستی ہے وہ جو اپنے مہمان کی میزبانی نہ کرے۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، آخر عورتوں سے مانگا تو ایک عورت نے دے دیا۔ اس پر دونوں نے وہاں کے مردوں پر لعنت کی دعا کی، یہ عورت نیک تھی جس نے ان کو کھانا دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ، پھر دونوں کو وہاں ایک دیوار ملی جو گری جا رہی تھی، یعنی گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر نے ہاتھ کے اشارے سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگایا تو فوراً دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خضر نے اس دیوار کو گرا کر ڈھا کر دوبارہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو اجرت طلب کرنے کی ترغیب دی، یعنی جو آدمی کام کرے اس کی اجرت دینی چاہیے۔ لیکن
یہ دونوں کا آپس میں اللہ کی طرف سے ایک نظام بنایا گیا کہ موسیٰ کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ کی نظر میں خضر نے بیکار کام کیا۔ آیت بتاتی ہے کہ حضرت خضر نے دیوار کو بڑی محنت سے ٹھیک کیا تھا۔ اگر محنت کا کام نہ کرتے تو اجرت کے مستحق نہ قرار پاتے۔ خیر آگے فرمایا خضر علیہ السلام نے، قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا یہی سبب ہے۔ تیسرے اعتراض میں خواہش نفس کا کس قدر دخل تھا، جو سابق دونوں اعتراضوں میں نہ تھا۔ اسے حضرت خضر علیہ السلام نے موجب فراق قرار دیا تیسرے اعتراض کو۔ مطلب ہے کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ جو آپ نے اب جو اعتراض کیا اس میں خواہش نفس کا دخل ہے۔ خیر آگے جو کچھ یہ معاملہ ہوا کہ تینوں جو معاملے ہوئے، کشتی کو تو ایک اس کا پارٹ توڑ دیا، کشتی کا ایک حصہ، اور بچے کو قتل کر دیا، دیوار کو، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی پوری حقیقت بیان کی کہ کیا معاملہ ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔